बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे, आमीन। अपने चैनल आइनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों बहनों, आज आपसे तस्बीह जनाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अहमियत और फ़जीलत बयान करने हाज़िर हुआ हूँ। भाइयों बहनों, तस्बीह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताया गया कि जो शख्स 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े और बाद में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़े तो अल्लाह ताला उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देंगे, चाहे वो समुंदर की जाग के बराबर हों। सुबहान अल्लाह। जनाब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती हैं कि बाबा, घर में काम ज़्यादा होता है जिसकी वजह से थक जाती हूँ और तबीयत ख़राब हो जाती है। घर के काम में हाथ बटाने के लिए अगर कोई कनीज़ या ग़ुलाम मिल जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी माल गनीमत था सब अहले बदर में तकसीम कर दिया गया। क्या आपको वो चीज़ ना बता दूं जो आपके लिए बेहतर हो? तो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, ज़रूर बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कीजिए, आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर आप ये पढ़ लेंगी तो जिस्म में कोई थकावट ना होगी, तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों बहनों, इसीलिए इस तस्बीह को जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब किया जाता है। इसको तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। भाइयों और बहनों, तस्बीह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऐसी इबादत है जिसका अंदाज़ा कोई आम इंसान नहीं लगा सकता। इसकी अहमियत और फ़जीलत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। जनाब हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की हम्द व सना के लिए तस्बीह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर कोई इबादत नहीं। अगर इससे बेहतर या बढ़कर कोई इबादत होती तो इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़रूर तालीम फरमाते। जनाब हज़रत इमाम बाकर जनाब हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज वाजिब फ़र्ज़ के बाद तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़े तो अपनी जगह से उठने से पहले पहले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। जनाब हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़कर इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला इसके गुनाह बख्श देते हैं।
اس تسبیح میں ظاہراً 100 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، مگر انسان کے نامہ اعمال کو 1000 گنا وزنی بنا دیتا ہے، اور شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کا وار بھی انسان پر کام نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی بخشش کا ذریعہ ہے اور دوسری کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں، جبکہ بیان کیا جا چکا ہے کہ تسبیح کے ساتھ استغفار بھی پڑھ لیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص نے تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پڑھ لی تو اس کے دل میں استغفار کرنے کی بھی تمنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو توفیق مل جاتی ہے، اور وہ انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ ان روایات کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و فضیلت اور اہمیت دوسرے اذکار پر بڑھ جاتی ہے اور اس کی برتری واضح ہو جاتی ہے، اور اگر انسان اس پر عمل کرے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتا ہے، اور کل کو قیامت کے دن جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہے۔ بھائیو بہنوں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مدینہ شریف کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امیر لوگ تو غریبوں سے بہت ہی آگے نکل گئے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ تو ان غریب لوگوں نے عرض کی، یہ امیر لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں مگر ہم نہیں کر سکتے، یہ امیر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ امیر لوگ حج کرتے ہیں ہم حج نہیں کر سکتے، یہ صدقات کرتے ہیں ہم صدقات نہیں کر سکتے، یہ امیر لوگ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غریبوں کو اپنے قریب بلواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے اور قریب آ جاؤ اور زیادہ قریب ہو جاؤ۔ تو جب وہ لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں وہ وظیفہ نہ بتا دوں جو وظیفہ پڑھ کر تم امیر لوگوں سے آگے نکل جاؤ؟ تو وہ غریب لوگ خوش ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پر قربان، ہمیں ضرور بتا دیجئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اور رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ امیر جتنی بھی نیکیاں کر لیں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ سن کر غریبوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تو بھائیو بہنوں، آپ کو جو تسبیح بتائی گئی ہے، تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ تسبیح تعلیم فرمائی۔ تو بھائیو بہنوں، کوشش کریں کہ آپ بھی ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں، اور رات کو جب بستر پر جائیں تو وہاں پر بھی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بہترین تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہترین تسبیح ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو اپنے آپ پر لازم کر لو۔ بھائیو بہنوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی طاقت عطا فرمائے، شیطان پر برتری حاصل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ بھائیو بہنوں، اپنا اور اپنے اہل خاندان کا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے۔ تو بھائیو بہنوں، اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔